بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون و پارلیمانی امور، محترم سردار حسنین درشک صاحب، محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ، علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، عالمی مندوبین، اکابر، مشائخ عظام، علماء کرام اور دیگر محترم مذہبی پیشوا حضرات، حاضرین مجلس اور ہمارے میڈیا کے جو احباب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم اور بابرکت کانفرنس میں آپ سب کی تشریف آوری کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور محترم وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کا انتہائی مشکور کہ انہوں نے ہفتہ شان رحمت للعالمین کی صورت میں مسلمانان وطن کو ایک خوبصورت تحفے سے نوازا ہے۔ چونکہ اللہ کریم کے احسانات جو اس نے انسانوں پر کیے، ان میں سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم انسانیت میں تشریف آوری، اور یہ واحد احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خصوصی طور پر جتلایا۔ تو اس احسان کا شکرانہ جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال، وہ دنائے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کائنات کی وہ عظیم ہستی محبوب سبحانی، پہلو آمنہ سے حویدہ ہونے والا وہ نور ازل، جس کی آمد کی پیشگوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام نے کی، جس کی حقانیت اور جس کی صورت و سیرت کی تصویر کشی تورات مقدس اور انجیل مکرم اور زبور داؤدی سمیت تمام مذاہب کی الہامی کتابوں میں پیش کی، جس کے تذکرے یجر وید، اتھر وید اور رگ وید میں جا بجا ملتے ہیں، جن کا اس میں گرامی عرش مولا پر اس طرح لکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے بعد جب آنکھ کھولتے ہیں تو یہ نام نامی ان کے سامنے آتا ہے۔ کہیں آپ کو احمد کہا گیا، کہیں حامد اور کہیں محمود۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذات گرامی کے حوالے سے اس پر نور تقریب میں شریک ہونا ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ انگریز مفکر مائیکل ہارٹ جب دنیا کے 100 عظیم شخصیات پر ریسرچ کرتا ہے تو اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی اولیت اور عظمت کا اعتراف کرے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب پوری دنیا جنگ کے شعلوں میں گر چکی تھی تو جارج برنارڈ شاہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر آج ہم میں پیغمبر اسلام موجود ہوتے تو ان گھمبیر مسائل کو حل کرنے میں کوئی دیر نہ لگاتے۔ تو حاضرین محفل، میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا ہے، اور آپ کا وجود سراسر رحمت ہے اور رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وابستہ ہر شے رحمت کے سوا کچھ نہیں، یعنی آپ کی یاد بھی رحمت،
اور آپ کا ذکر بھی رحمت، آپ کی بات بھی رحمت، آپ کا تصور بھی رحمت، آپ کا عشق بھی رحمت، امتی بھی رحمت۔ اگر ہم آپ کے نام لیوے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے لیے وسیلہ رحمت بننا ہوگا، کیونکہ نبی پاک کی شان رحمت للعالمین آپ کی امت کے ذریعے دنیا میں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کی جائے گی۔ کہیں شان رحمت للعالمین سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کہیں اویس کرنی کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، کہیں سید عبد القادر جیلانی، کہیں حضرت بایزید بستامی، کہیں حضرت سید علی حجویری، کہیں بابا فرید مسعود گنج شکر، کہیں خواجہ احمد یساوی، کہیں لال شہباز قلندر۔ کیا خوب کہا ہے حکیم الامت نے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ صدر محفل، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں، انسانیت کو ایک پرچم تلے جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی جانب مرکوز کرنا ہوگا، کیونکہ ازل سے جاری رحمانی طاقتوں اور شیطانی ذریت کی اس کشمکش میں نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم رحمت للعالمین کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی شیطانی قوتوں کا یہ خاص ہتھ کنڈا ہے کہ انسانوں کی رحمانی ہدایت اور یقین کے راستے سے ہٹا کر بے یقینی اور بدگمانی کے راستے پر لانے کے لیے ہر مذہب کے مشاہیر کی شخصیات کو مسخ کیا جائے اور ان کا تمسخر اڑایا جائے، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو مزید گمراہ کیا جائے۔ لہٰذا تمام مذاہب عالم کے سرکردہ افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ مل کر بیٹھیں اور ایسا لائحہ عمل مرتب کریں کہ کسی بھی مذہب سے وابستہ مقدس ہستی کی توہین نہ کی جا سکے، تاکہ لاکھوں کروڑوں افراد کی دل آزاری اور اضطراب انگیزی سے بچا جا سکے، کیونکہ اسلام سمیت تمام مذاہب باہمی احترام اور تحمل برداشت کا سبق دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کی جاتی ہے تو در حقیقت سب مذاہب پر حملہ ہے۔ میں اقوام متحدہ اور تمام عالمی رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کریں، اور اس سلسلے میں سیکرٹری جنرل اور فرینچ پریزیڈنٹ کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ Now I would like to say something to the international community on behalf of the people of the Islamic Republic of Pakistan. In particular, I would like to address the Honorable UN Secretary General and the President of the French Republic. The followers of the Islamic faith have enormous love and respect for our beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him. We can sacrifice our lives, honor, and everything for his dignity and name. Anything against our beloved Prophet in the name of free speech greatly injures and ruptures our hearts and souls. It is entirely unacceptable in the name of humanity and mankind. I request you to formulate such policies and conventions which condemn people who disrespect and humiliate sacred figures of any religion, thus deterring others from doing the same. This step will promote peace and harmony in the world and provide a catalyst for further interfaith harmony. Thank you very much for listening today. Ba Mustafa barasan khwahish ke di hamaust, agar ba o narasidi tamam bo lahbist. اور میں ایک دفعہ پھر
مشائخ اعظام علماء کرام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور میں یہ جو شعر، میں کوئی اتنا نعت خواں تو نہیں ہوں پڑھنے والا، گائک بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں پرائم منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو اگر انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے ہمارے ملک اور پنجاب میں شان رحمت للعالمین کے حوالے سے، تو میں اس چڑیا کی طرح ہوں وہ جو آگ بجھانے کے لیے گئی تھی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تیرا پانی تو پہنچ ہی نہیں سکتا آگ تک. کہا جی مجھے پتہ ہے سوکھ جائے گا لیکن میرا نام تو آ جائے گا بجھانے والوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں ایک شعر ان کو تحفہ کرتا ہوں، تو آپ بھی سن لیں. گائک میں ہوں نہیں، اتنا نعت خواں بھی نہیں ہوں، لیکن حاضری کے لیے جی اردو میں یا عربی میں یا انگلش میں یا پنجابی میں، کون سی زبان میں؟ کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے، کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے، راز ایک میم کے پردے میں چھپا رکھا ہے، کس نے کونین کو اللہ اللہ میرے آقا کا کرم تو دیکھو، ہر گناہ گار کو دامن میں چھپا رکھا ہے، ہر گناہ گار کو دامن میں چھپا رکھا ہے، کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے، راز ایک میم کے پردے میں چھپا رکھا ہے، کس نے کونین کو. کتنے محبوب ہیں سرکار کو بو بکر و عمر، اس لیے دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے، کس نے کونین کو حیران بنا رکھا ہے، راز ایک میم کے پردے میں چھپا رکھا ہے، کس نے کونین